السلام علیکم معزز ناظرین، آپ حاضر ہیں اپنے چینل کی SR پٹھان سٹوری ریڈر میں۔ تو آج بگوڑا سٹوری کی تیسری نمبر قسط ہے، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سعدیہ پوچھتی ہے پریشان کیوں ہوں میں؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی پریشانی کیسی؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت کہاں جو ٹل جائے۔ عورت نام ہی ایسے صنف کا ہے جو مرد کے دکھ درد کو سمجھے، ان کے زخموں پر پیار کا مرہم رکھے اور اس کے ذہن سے بدگمانی اور اندیشوں کو رفع کرے۔ لیکن شرط یہ کہ وہ مرد سے محبت کرتی ہو، اور میرے ساتھ سعدیہ کی محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ وہ بچپن ہی سے مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی، اور مجھے تو اس کے بغیر زندگی گزارنا ہی محال تھا۔ میں نے اپنے سارے مسائل اور سارے اندیشے سعدیہ کو سونپ دیے اور خود سو گیا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے۔ بستر سے نکلنے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جانے کتنی دیر اور بستر میں گزارتا کہ اچانک دروازہ کھٹکا کہ بھائی محمد جان کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ میں جان بلا رہے کہ کرو باہر نکل گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ صبح کی نماز تو یوں بھی نیند کی نظر ہو گئی تھی، البتہ ابو جان کو دکھانے کے لیے میں نے سفید ٹوپی سر پر رکھ لی، ان کے کمرے کی جانب چل دی۔ دروازے سے انگلی سے بجا کر اپنی آمد کا اعلان کرتے میں کمرے میں داخل ہوا۔ چچا فاضل بھی وہی تھے۔ آؤ پتر بیٹو۔ مجھے دیکھتے ہی چچا فاضل نے بولا۔ میں ان کی چارپائی کی پائیں پر ٹک گیا۔ امجد پتر سویا ہوا تھا؟ ابو جان نے ہاتھ میں موجود تسبیح سر آنے کے نیچے رکھ کر مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں ابو جان، میں ابھی تک اس کی طرف نہیں جا سکا ہوں، کہہ کر ابو جان تھوڑی سی دیر سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر گویا ہوا۔ عمر بیٹا، جوان آدمی ہمیشہ دل سے سوچتا ہے، کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اسے ہر مسئلے کا حل اپنی طاقت میں نظر آتا ہے۔ وہ بھروسہ کرتا ہے کہ تو اپنے زور و بازو پر اپنے بڑے سے اسے کمزور اور لاچار نظر آتے ہیں۔ ان کی سوچ، تجربہ اور فہم اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ بغیر عقل اور تجربے کے مسائل کو حل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پیٹرول کے بغیر گاڑی چلانا۔ طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے بیٹا، پیدا ہوتے ہیں۔ طاقت بلا شبہ اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت جب اس کو استعمال کرنے والی عقل بھی ساتھ ہو۔ اس لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس عقل بھی ہے۔ ابو نے چاچا فاضل کی طرف اشارہ کیا۔ اور طاقت کے نام پر تیرے 3 بھائی موجود ہیں، وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں اور طاقت میں بھی کم نہیں، اس لیے یہ سوچ کہ تمہارے بغیر یہ چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا بالکل غلط ہے۔ اس دن انور خان کے بیٹے کی پٹائی کر کے تم لوگوں نے مسئلے کو سلجھانے کے بجائے الجھا دیا۔ اب شاید تم یہ کہو کہ پہلے تو اعظم خان نے کی تو امجد پر حملہ کر کے تو یہ سریعاً حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ امجد پتر نے اس سے پہلے انور خان کا مذاق اڑا چکا تھا۔ اگر تم خود کو اعظم خان کی جگہ رکھ کر سوچو تو اس فعل کا تجھے بھی برا نہیں لگے گا۔ باپ کے خلاف ہونے والا مذاق کون برداشت کر سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ ابو جان اچانک نے پوچھا۔ جی ابو، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اکلاس آ گیا۔ پتر پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، انور خان کے لیے ہم کافی ہیں۔ جرگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ میں نے ہر دو صورت قبول کرنا ہے، تو اس لیے فائدہ اور نقصان تو ہونا ہی ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ واپسی نوکری پر چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ پہلے سے ہی دونوں لیٹ ہو، اور امجد پتر کو بھی تم نے اس مسئلے میں گھسیٹ کر خواہ تکلیف دی ہے۔ اور ہاں، آئندہ خیال رکھنا کہ تم اس قسم کی کوئی حرکت بھی مجھ سے بغیر پوچھے نہ کرو۔ تم دونوں ملک و قوم کا سرمایہ ہو بیٹو، اور یہ سرمایہ میں چند کنال زمین پر قربان نہیں کر سکتا، اس لیے جرگے کا فیصلہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا چچا سب کچھ لکھ کر تمہیں چٹھی ڈال دے گا، سمجھ گئے نا؟ جی ابو جان، جی صاحب ٹھیک ہے۔ اچھا جاؤ اور مہمان کو ناشتہ کراؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ امجد پتر کو احساس نہ ہونے دیں کہ تمہاری سرکت سے خفا ہوں۔ میں سلام کہہ کر نکلا ہے۔ چل بھائی ماجی، اپنا دانا پن تو یہاں پر پورا ہو چکا ہے۔ ناشتہ کر کے امجد کو میں نے واپسی کی نوید سنائی۔ جاؤ نا یار، کس نے منع کی ہے؟ میں تو جانے والا نہیں ہوں، امجد بولا۔ وہ یار بکواس مت کر، ابو جان سخت خفا ہے مجھ پر، تو مت کرنا اس قسم کی حرکتیں۔ کس قسم کی حرکتیں؟ میں نے رانی سے پوچھا۔ یہی چچا جان کو ناراض کرنے والی، وہ اطمینان سے بولا۔ گدے، ابو کو پتہ چل گیا کہ ہم نے چھٹی سے لیٹ ہے تو نے بتایا ہوگا، کیوں مجھے ایک مت سمجھ رکھا ہے؟ میں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کہتی ہے
اس کا اطمینان برقرار رکھتا۔ ماجد، تو بات کو مذاق میں لے رہا ہے۔ میں جلا گیا۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم ابو سے کتنا ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند کنال کی زمین کے لیے میں اپنے قوم کے سرمایہ پر داؤ نہیں لگا سکتا۔ وہ جرگے کا فیصلہ ہر صورت قبول کر لیں گے۔ مجھے ایک حکم ہے، ود نو ٹائم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تجھے خود سے 2 قدم آگے رکھوں۔ میں خود بات کرتا ہوں چچا جان سے۔ امجد واپس نہ لگتا۔ جو عقل تقسیم ہو رہی تھی نا تو تم قد وصول کر رہے تھے۔ میں غصے سے بولا۔ تم سے چند قدم پیچھے ہی تھا یار۔ ترقی بولا وہ، اور میں اس کی قرار کا سارا جواب دے رہا تھا۔ ابو جان بیٹھک میں داخل ہوئے۔ ہم دونوں بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ امجد پتر کیسے ہو؟ ٹھیک ہے چچا جان۔ بات یہ ہے کہ جب پہلی بار تم ہمارے گھر آئے تو اس دن میں نے جان لیا تھا کہ مجھے 5واں بیٹا مل گیا۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اپنے گھر کا سارا مسئلہ سنتے ہی تم بھاگتے چلے آئے۔ لیکن پتر بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹے مسئلے پر میں اتنی قیمتی سرمایہ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا جو ہم سے حل نہ ہونے والا، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بلاؤں گا۔ ابو جان نے ہم دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے دونوں سر حسبات میں ہلا دیے۔ اب آپ لوگ چلے جائیں۔ جرگے کا فیصلہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ جو بھی ہو مجھے قبول ہوگا، اور فاضل کو کہوں گا کہ تمہیں چٹھی لکھ دے۔ اب جلدی کرو تاکہ لیٹ نہ جاؤ۔ ابو جان نے امجد کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور پیٹھ تھپتھپا کر چلے گئے۔ امجد جو میرے ساتھ عجیب بازی کر رہا تھا، ابو کے کہنے کے بعد ہنسی خوشی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 بجے کے قریب ہم بس اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ اسٹاپ پر ہر گھنٹے بعد بس گزرتی ہے جو وہاں سے شہر پہنچتی۔ 10 بجے کی گاڑی میں سواریاں اتنی زیادہ تعداد میں ٹنسی ہوئی تھی کہ ہم اس پر سوار ہونے کی جرات نہ کر سکے۔ دوسری بس نے 11 بجے وہاں سے گزرنا تھا۔ امجد بولا، چلو یار ہوٹل پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم دونوں ہوٹل کی چارپائیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ مختلف قسم کے مزدور، ڈرائیور اور فارغ طبقے کے لوگ چارپائیوں پر بیٹھے گپوں میں مشغول تھے۔ ہم دونوں بھی ان میں شامل ہو گئے۔ 11 بجے میں چند منٹ ہی باقی رہ گئے تھے کہ چارپائیوں پر بیٹھے لوگوں میں سے ہلچل مچ گئی کہ بس کے آنے کا وقت ہو گیا۔ لوگ ہوٹل کے مالک کو چائے ناشتے وغیرہ کی ادائیگی کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک جیرا پہلوان، جو اپنے وقت میں علاقے کا چیمپئن تھا، چارپائی پر لیٹا سب سے ہنس کر باتیں کرتے ہوئے بل وصول کر رہا تھا۔ میں امجد اس کی جہازی سائز چارپائی پر کی طرف بڑھے تاکہ ادائیگی کر سکے۔ میں نے رقم نکالنے کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت ایک موٹر سائیکل سوار گھسیٹتا ہوا پہلوان کی چارپائی کے نزدیک۔ آؤ بھائی شیر خان، کیا حال ہے؟ اسے دیکھتے ہی جیرا پہلوان چہکا۔ حال کو چھوڑو جیرے بھائی، ذرا موٹر سائیکل کی چابی دو، میں تھانے کا چکر لگاؤں۔ میری موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ خیر تو ہے، تھانے کس لیے؟ پہلوان نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی موٹر سائیکل کی چابی اس کی جانب اچھال دی۔ کیچ کر کے شیر خان چارپائی کے نزدیک کھڑی جیرے کی نئی ماڈل کی موٹر سائیکل کی طرف بڑھتا ہوا بولا، رحمان خیال میں 2 قتل ہو گئے ہیں، زمین کا مسئلہ تھا، میں تھانے میں اطلاع دے دوں، تفصیل تجھے واپس بھی بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہی موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تھانے کی جانب مڑ گیا۔ میں تھانے میں اطلاع دے دوں، تفصیل تجھے واپسی پر بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور دوڑتا ہوا تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ تھانہ وہی ہے، وہاں سے ملا کے سڑک کے کنارے واقع تھا۔ قتل کا لفظ سنتے ہی میں نے ہاتھ میں موجود 10 کا نوٹ جیرے کے پہلوان کی گود میں پھینکا۔ بقیہ لیے بغیر میں اپنے گاؤں کی جانب دوڑا۔ امجد مجھ سے 2 قدم آگے تھا۔ آپ لوگ ہمارے بھاگنے کی وجہ سمجھ ہوں گے۔ جی ہاں، رحمان خیل میرا ہی گاؤں کا نام ہے۔ ہم دونوں تیزی رفتاری کے ریکارڈ توڑتے ہوئے رحمان خیل کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ یوں بھی بھاگنا دوڑنا کمانڈو سروس کا خاصہ ہے، لیکن اس وقت کا دوڑنا کمانڈو سروس کی بنسبت رفتار کی وجہ سے مختلف تھا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہونے تک ہمارے سانس پھول چکے تھے۔ مکانات کی دو کے قریب جا کر امجد رک گیا۔ وہاں اسے ایک راستہ گھر کی طرف اور ایک راستہ ہماری زمین کی طرف جا رہا تھا۔ 2 راستے تھے۔ کدھر چلیں؟ اس نے پھولی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے سوچ میں پڑ گیا کہ ہم دونوں حادثے کی وجہ سے لا علم تھے۔ کس سے پوچھ لیتے ہیں؟ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس اتفاق کیا، مگر وہاں نزدیک کوئی بھی موجود نہیں تھا جس سے پوچھا جاتا۔ ایک خیال کے تحت میں گلی کے سرے پر واقع گھر کے دروازے کی جانب بڑھا، اور اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ دستک دینے کے بجائے اٹھتا
مجھے گلی کے وہ محمد جان بھائی مڑتا نظر آیا۔ وہ دستک دینے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے محمد جان کی سمت دوڑ پڑا۔ امجد بھی غالباً اسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے امجد کی دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ جیسے ہی دوڑتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہم نے اڈے پر سنا ہے کہ 2 قتل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے سوچا شاید انور خان کے ساتھ آپ لوگوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ قطعی کلامی کرتے ہوئے بولے۔ خیر محمد اور سیراب شاہ کے بیٹوں کے مابین فائرنگ ہوئی ہے، دونوں طرف کا ایک بندہ لاک ہو گیا، اس وجہ سے آج جرگے کی کارروائی بھی مؤخر ہو گئی ہے۔ ان کی تو صلح ہو چکی تھی۔ صلح؟ محمد جان نے تلخی سے ہنسا۔ پوری صاحب، گنڈا پور کی صلح اور جنگی بندی سے تم خوب واقف ہو، اس کے باوجود صلح صفائی کی بابت پوچھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن فائرنگ کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا؟ سنا تو یہ کہ خیر محمد کے بیٹا اکمل کو کل سیراب شاہ کے بیٹے فضل شاہ نے بزدلی کا طعنہ دیا تھا۔ دونوں امیر خان بلدار کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ جھگڑا تو اس وقت بڑھا جاتا، لیکن امیر خان اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے بات رفع دفع ہو گئی۔ آج جب فضل شاہ اپنے ماموزاد اکبر شاہ کے ساتھ زمینوں کی طرف جا رہا تھا، اکمل خان کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اکمل خان راستے میں ان کی تاک میں چھپا بیٹھا تھا، لیکن افسوس کہ فضل شاہ کو مار کر وہ خود بھی نہ بچ سکا۔ اکبر شاہ کی گولی سے موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ جانو صاحب، ابھی واپس چلے یا نہ ہو کہ اگلی بس بھی نکل جائے؟ جب محمد جان کی بات ختم ہوتی ہی امجد بھی مجھ سے مخاطب ہوا۔ بالکل، تم لوگ جاؤ، میں ذرا زمینوں پر پھیرا لگاؤں، کل جرگے کی وجہ سے نہیں جا سکا، کہہ کر محمد جان ہم دونوں سے ہاتھ ملتا ہوا زمینوں کی جانب بڑھ گیا۔ جب ہم دونوں سٹاپ کی سمت چل پڑے۔ خیر محمد اور سیراب شاہ کا کیا قصہ ہے؟ اڈے کی سمت آہستہ روی سے چلتے ہوئے امجد پر سبسر ہوا۔ یار ماجد، تو نے ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت کے قصے تو سنے ہوں گے، کیوں نہیں بلکہ سیرت کی کتابوں میں خود بھی پڑھے ہیں۔ بس ظہور اسلام سے پہلے کے عرب اور ہمارے گنڈا پور ایک ہی طرح کی ذہنیت کے مالک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بت پرست تھے اور یہ کلمہ گو ہیں۔ ان کے پاس تیر تلوار تھے اور یہ جدید اسلحے سے لیس۔ جھگڑے انہی کی طرح چھوٹی چھوٹی اور بے معنی باتوں کے کرتے ہیں۔ کتوں کی لڑائی پر قتل، مرغوں اور بٹیروں کے مقابلے میں قتل، خوبصورت اور بے ریش لڑکوں کی وجہ سے قتل، الغرض ہلکی سی گالی گلوچ اور طعنوں پر بھی قتل ہو جایا کرتے ہیں۔ خیر محمد اور سیراب شاہ کے مابین لڑائی کی وجہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی انہی باتوں سے متعلق ہے، ایک جہالت خیز بات ہے۔ پھر بھی کچھ تو پتہ چلے۔ اشتیاق احمد علم، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن تم اصرار کرتے سنو۔ ایک لحظہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر گویا۔ خیر محمد کا چھوٹا بیٹا اجمل خان کافی خوبصورت لڑکا ہے، قریباً 2 سال پہلے سربراہ شاہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اس نے اپنے والد کو جا کر بتا دیا۔ پھر کیا تھا؟ ایک دوسرے پر ریفلیں تن گئی، قریب تھا کہ فائرنگ ہو جاتی۔ سیراب خان نے جرمانہ بھرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اپنی حرکت کے بدلے اسے 20 کنال اراضی خیر محمد کے حوالے کرنی پڑی۔ کل غالباً اسی زمین کا طعنہ اکمل کو دیا گیا ہوگا۔ عجیب بات ہے، امجد حیرانی سے بولا۔ چھیڑا تو لڑکیوں کو جاتا ہے، آپ کے علاقے میں انوکھا ڈرا شروع ہے یار۔ یہ جرمانے کے طور پر دید کیسی؟ یہ اس علاقے کا رواج، البتہ چھیڑ چھاڑ کے بدلے رقم یا اراضی وغیرہ قبول نہیں کی جاتی۔ خیر محمد کی بے غیرتی تھی کہ وہ جرمانہ لینے پر راضی ہو گیا تھا۔ لوگوں کو اس بات سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن اعتراض کہاں ہے، چپتے ہیں۔ اگر یوں ہے تو پھر آپ لوگ کی نور خان کے ساتھ ابھی تک کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، حالانکہ 2 دفعہ ہاتھا پائی ہو چکی ہے۔ ایک تو ابو جان گنڈا پور ہوتے ہوئے بھی ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہے، دوسری زیادتی چونکہ انور خان کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے ان کی طرف سے فائرنگ کی کوشش نہیں کی گئی۔ ویسے یہ حتمی بات بھی نہیں ہے، کسی وقت بھی اس جہالت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ سٹاپ سے چند کے بس کا ہارن سنائی دیا۔ رات گئے ہم اپنی جگہ پہنچ سکے۔ سینئر صوبیدار غصے و تشویش کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھے۔ کہاں مر گئے تھے تم دونوں؟ داڑھا سر، گھر میں پرابلم ہو گئی تھی اس لیے۔ اور تم؟ امجد سے مخاطب ہوا۔ اس کی نظر ہم اپنے گھر گئے ہوئے تھے، میں بے عمر کے ساتھ تھا، ٹیلی فون یا ٹیلی گرام دے کر مطلع نہیں کر سکتے تھے؟ غصے سے بولا۔ بہرحال صبح تیار رہنا، دونوں کو کمانڈنگ آفیسر کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور ہم سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ چل بھائی ماجد صاحب، عزت افزائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جانی میاں، عزت آنے جانے والی چیز ہے، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ گھبرانا تو مجھے چاہیے، تمہارے ساتھ کوئی پہلے مرتبہ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں اسی کی بکواس کو نظر انداز کر کے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔
صبح کی معمولات سے فارغ ہوا، دونوں وردی پہن کر دفتر پہنچ گئے۔ کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سعید جلال شاہ ایک ساتھ کی ڈسپلن پسند آدمی تھے۔ آفس میں بلا کر ہماری پرابلم سنے بغیر وہ برس پڑے، سخت نکمے اور نالائق ہو تم دونوں، بغیر اجازت لے آنے کی سزا معلوم ہے، تم دونوں کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ ایس ایس جی ایک منظم ادارہ ہے، کمانڈنگ آفیسر ہونے کے ناطے میں نے ہمیشہ ڈسپلن کی پابندی کی اور کروائی ہے۔ تم دونوں کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے میں اتنی نرمی کر سکتا ہوں کہ تم دونوں کو گھر بھجوانے کے بجائے RT یونٹ ریٹرن ٹو یونٹ کر دوں، اس لیے اب تم دونوں جانے کی تیاری کرو۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے سینئر کو میں باہر لے جانے کا اشارہ، مگر سر نو آرگومنٹ، لے جاؤ انہیں۔ اس نے امجد کو بات کرنے کا موقع دیے بغیر ہمارے ساتھ آئیے سینئر کو سے کہا۔ ہم سلوٹ کر کے باہر آ گئے۔ یونٹ واپس جانے پر ہماری بڑی سبکی تھی یار، لیکن ہم دونوں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں لوٹ کے بدو گھر کو آئے۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے ہم آہستہ سے چلے اور ایک بولا، یار غلط، اس کو کہتے ہیں دھوبی کا کتا گھر کا نہ کاٹ کا۔ امجد تلخی سے بولا اور میں بے ساختہ مسکرا پڑا۔ ماجد اتنی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہ ہوا کر، آرمی کی سروس کرنی ہے یا نہ صحیح، یونٹ میں صحیح، تنخواہ اور راشن پانی وہاں بھی ملے گا۔ امجد خلاف توقع خاموش رہا۔ سینئر صوبیدار اور کمپنی کمانڈر نے اپنی سی کوشش کی کہ ہمارے سزا پر عمل درآمد ہو جائے، مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ مجبوراً اگلی صبح ہم آرڈر لے کر یونٹ روانہ ہو گئے۔ ہماری سابق یونٹ اس وقت سکردو تعینات تھی۔ یونٹ پہنچتے ہی میں نے خط لکھ کر گھر والوں کو اپنے نئے ایڈریس سے مطلع کیا۔ ہمارا ایک ہفتہ بٹالین ہیڈ کوارٹر میں گزارا۔ اس دوران بٹالین کمانڈر سے ہماری ملاقات بھی کرائی گئی۔ ہمیں واپس جانے پر انہوں نے خوش کا اظہار کیا تھا۔ پھر ایک دن ہم دونوں اگلی پاور پوسٹوں پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے مختلف پوسٹوں پر جانا تھا۔ گھر سے دوری کے ساتھ اب ہمیں ایک دوسرے سے دوری کا دکھ بھی جھیلنا تھا۔ 4.5 سال کی رفاقت نے ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا۔ خیر یہ جدائی عارضی تھی۔ سردی بہت زیادہ تھی، گرم لباس ہماری کف کو بھی دور کرنے میں ناکام رہے تھے، لیکن یہ سردی ہمارے لیے نئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہم بستور، جو کہ گلگت کی تحصیل ہے، کے مضافات میں موجود تو اسکولوں میں اس علاقے سے متعلق ایک خصوصی کورس کر چکے تھے۔ امجد کی پارٹی بٹالین ہیڈ کوارٹر ہی سے دور راستے پر روانہ ہو گئی، جبکہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ اس مخالف سے جانب روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم پوسٹ پر پہنچ چکے تھے۔ پوسٹ پر ٹیلی فون وائرلیس کی سہولت موجود تھی، لیکن عموماً خراب ہی رہنا تھا، یہ برف بانی تودے گرنے سے فون لائن کٹ جاتی تھی۔ وائرلیس البتہ رابطہ بحال کر رکھتا، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اس کے ذریعے سیکیورٹی کیمرے کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن مجبوری تھی، وائرلیس کے ذریعے ہی ہمیں رابطے بحال رکھنا پڑتی تھی۔ البتہ آرڈرز وغیرہ پاس کرنے کے لیے کوڈز استعمال کیے جاتے تھے تاکہ سیکیورٹی برقرار رہے۔ امجد بھی چند مرتبہ گفتگو ہو چکی تھی ان سے، لیکن بات چیت سلام دعا سے آگے نہیں بڑھتی۔ گھر سے رابطے کا واحد ذریعہ خط تھا، جس کا شدت سے منتظر تھا۔ ہمارے سیکٹر کی 8 پوسٹیں تھیں اور تمام پوسٹیں ایک ہی بیس سے منسلک تھیں۔ بٹالین سے ڈاک وغیرہ بیس تک پہنچ جاتی تھی۔ اس کے آگے تمام پوسٹیں اپنی سامان کی وصولی کے پارٹیاں روانہ کرتی۔ پارٹیوں کی نقل و حرکت کا انحصار موسمی صورتحال پر رہتا، لیکن نومبر کے مہینے میں یہ نقل و حرکت 3 ماہ کے لیے بالکل روک دی جاتی، کیونکہ برف بہت زیادہ پڑتی تھی اور بہت شدت سے پڑتی تھی۔ گھریلو پریشانی سے قطع نظریہ علاقہ دل فریب اور دید زیب نظاروں کا مرجع تھا۔ صاف و شفاف فضا میں دور تک پھیلی پہاڑی سلسلے عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ زیادہ بلندی اور درختوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے گو آکسیجن بھی بہت کم تھی، لیکن یہ کمی صرف نقل و حرکت یا جسمانی مشقت کرتے وقت محسوس ہوتی۔ پوسٹ پر ہمارے لوگوں کا واحد کام ڈیوٹی کی بجا آوری تھی۔ اس کے بعد تمام لوگ عموماً تاش کھیلنے میں مشغول رہتے، سلیپنگ بیگز میں گھس کر گھر اور گاؤں کی یادوں میں کھو جاتے۔ میں البتہ فارغ اوقات میں ہلکی پھلکی جسمانی مشقوں میں وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ پوسٹ کا سیکنڈ کمانڈنٹ حوالدار کامل اور سگنل کا سپاہی ساجد بھی عموماً میری مشقیں دیکھنے آ جاتے تھے۔ جوڈو وغیرہ کے داؤ پیچ کے استعمال میں چونکہ دوسرے آدمی کی ضرورت پڑتی، اس لیے جوڈو کی مشق کرتے وقت میں ان دونوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا اور وہ دونوں بھی کچھ سیکھنے کے شوق میں تختہ مشق بنے رہتے، گرنے اور کسی کو اٹھانے۔ تو معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور باقی کی سٹوری
اگلے 4 نمبر قسط میں حاضر ہوگی۔ اپنے پٹھان بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔